واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ الحمدللہ ہم اور آپ 11ویں تراویح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جو گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کفر میں اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں، کسی بات کو جلدی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ خصوصاً عرب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دیہات میں لوگ رہتے تھے تو کسی بات کو جلدی مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور آج بھی یہی حال ہے، اگر ہم آس پاس دیکھتے ہیں جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور عام طور پہ وہ حضرات جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور گلف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں، جو باپ دادے سے وہی پیری مریدی کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ان کو لاکھ قرآن و حدیث کی بات بتا دو ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے، کسی بھی ایک صحابی رسول کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کیا جائے اور تمام صحابہ کرام کو حق پر مانا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ میرے صحابہ جو ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب بہتر ہیں۔ اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار۔ یعنی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، اور پھر ان کے نقش قدم پہ جو بھی چلنے والے ہیں، سب کے سب سے اللہ راضی ہے اور ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اہم غزوے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہی بات چل رہی ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ توبہ ہے۔ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک اس کا ایک دوسرا نام ہے جیسے عشرہ، یعنی ایسی جنگ جو بڑی مصیبت والی تھی، جو بڑی سختی والی تھی۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ پھل پکے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پاس جو سواری اور جنگی ہتھیار جو تھے، اسلحے وغیرہ تھے، بہت کم تھے، بہت کم تھے، ہر چیز کی تنگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک سیزن آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھل کو کاٹیں گے تبھی جو کسان ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور بیچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے مال و دولت ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دھیرے دھیرے ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتا، تمام چیزیں تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا جس کو جو دینا ہے دو۔ اور ہم بار بار سنتے رہتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال لا کے دے دیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آج میں سب سے آگے چلے جاؤں گا، پھر لا کے اپنے پورے گھر کا آدھا مال دے دیے تھے۔ وہ یہی جنگ تھی، اپنے پورے گھر کا آدھا مال لے کے دے دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں جو تھا سب لا کے دے دیے تھے۔ اور یہی وجہ، اور اسی جنگ کی بات ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دے دیا تھا، اتنا مال دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ ما ضر عثمان، کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی عمل کرے، یعنی گناہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ بات تھی کہ عثمان اب کوئی بھی کر لے، یعنی اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو خیر، یہ جو جنگ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگ روانہ ہو گئے تو اس میں 3 لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے سواری سے نوازا تھا اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ تینوں حضرات یہ سوچ رہے تھے کہ لمبا تھا، روم جانا تھا، رومیوں سے جنگ تھی، روم جانا تھا۔ تو ان تینوں صحابہ کرام نے سوچا کہ صحابہ کرام اور دیگر لوگ تو پیدل جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو سواری ہے اور ہم لوگ پا لیں گے، اگر 2-3 دن آگے بھی نکل گئے اور ہم لوگ بعد میں 2-3 دن نکلے تو آرام سے ہم لشکر کو پا لیں گے۔ یہ معاملہ چلتا ہی رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رومی حضرات ڈر گئے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو دیکھ کے کہ اس عالم میں بھی کہ پھل پکے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنے تجارت کو ایک طریقے سے دنیاوی زندگی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس کے باوجود بھی اللہ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی الگ سی طاقت موجود ہے۔ وہ ڈر گئے، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، بغیر جنگ کے جیت گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو جنگ میں گئے ہوئے تھے سب واپس آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے تھے تو پتہ کرتے تھے کہ کون معذور ہے، کون گیا نہیں ہے، تو سب کی باقاعدہ ایک طریقے سے حاضری لیا جاتا ہے نا سب کی، اللہ کے نبی چیک کرتے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، تو جو منافقین قسم کے لوگ تھے ان لوگوں نے بہانہ کر لیا کہ ہماری ماں بیمار تھی، یہ میرے عورت کا یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، بہانہ کر لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ظاہر کو دیکھ کے ان کو کہا ٹھیک ہے تم کو اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ 3 صحابہ کرام
جن کا شارٹ ہم مکہ کہتے ہیں، ایک تھے مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں حضرات ایسے تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور انہوں نے چونکہ یہ حقیقی معنوں میں صحابی رسول تھے، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور صاف صاف ان تینوں نے بتا دیا۔ تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں حضرات کا بائیکاٹ کیا جائے، جنگ میں نہیں گئے ہوئے ہیں، بغیر کسی عذر کے ان تینوں حضرات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ باقاعدہ جو کعب بن مالک تھے وہ بڑے مالدار صحابی تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مالدار تھا، ان دونوں یعنی تینوں میں سب سے بہتر میں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بازار میں بھی جاتا، میں مسجدوں میں بھی جاتا، سب جگہ جاتا، نماز بھی پڑھتا، لوگوں سے ملتا بھی، لیکن مجھ سے کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ میں سلام کرتا تو کوئی میرا جواب بھی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، اللہ کے نبی سے سلام کرتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ نہیں دیا، کیونکہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کلی طور سے۔ پوری 40 دن تک جب بات گزر گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا مالدار تھا لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لیے زمین کو تنگ کر دی گئی ہے۔ اور اسی بیچ جو روم کا بادشاہ ہرقل تھا، اس نے ایک خط بھی لکھا تھا، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ بادشاہ خط میں لکھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم کو دھوکہ دے دیا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، تمہاری خدمت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ امتحان ہو رہا ہے اور یہ میرا دوسرا امتحان ہے۔ خیر انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، کہتے میں نے اس کو تندور میں ڈال دیا، جہاں پہ آگ جلائی جاتی، اس میں انہوں نے اس خط کو ڈال دیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، 40 دن تک مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے حکم نافذ کیا کہ اب آپ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ بیچارے اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو گئے، طلاق نہیں دیا گیا تھا، بیویوں سے الگ ہو گئے۔ جب 50 دن مکمل ہو گیا تب اللہ نے ان کے حق میں قرآن کو نازل کیا، یہ آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ دراصل حق تھے، یہ سچ بولنے والے تھے، اللہ رب العالمین ان کے سچ کی وجہ سے ان کو نجات دیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیشہ سچ بولیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے تاکید بھی کی ہے ہم تمام حضرات کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، کونوا مع الصادقین، جو لوگ سچ بولتے ہیں نا ان کے ساتھ رہو۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جو مسجد زرار ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں پہ اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس میں تم کبھی مت کھڑے ہو، یعنی اس میں کبھی نماز مت پڑھو۔ جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف بات ہو، جہاں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، وہاں پیر، مرید، فقیر اور دیگر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں تم مت کھڑے ہو، اس میں تم نماز مت۔ دراصل مسجد زرار کی طرف اشارہ ہے جو منافقوں نے بنایا تھا۔ پھر ایک مسجد کا تذکرہ ہے، مسجد قباء۔ مسجد قباء کے تعلق سے میں دیکھ رہا تھا، ترمذی کی روایت کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر بھی موجود ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ مسجد قباء کے اندر اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا بھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین کی نہج پر رکھا گیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تم قیام کرو۔ اور یہ پہلی مسجد ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے مسجد بنائی وہ مسجد قباء ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو بنایا، اور سب سے پہلی مسجد جو اللہ کے نبی نے بنایا وہ مسجد قباء ہے۔ پھر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کا تذکرہ ہے۔ سورہ یونس میں سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت، وزیادہ، جنت کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور دیگر جتنے بھی مفسرین، چاہے ابن کثیر ہو، تفسیر ابن طبری ہو، اور دیگر احسن البیان وغیرہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ترجمان القرآن ہو، ان تمام کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے، کہ جو جنتی حضرات ہوں گے وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی روایت، جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ذکر کیا لرؤیت القمر لا تضامون فی رؤیتی، جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے نا، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو انشاءاللہ العظیم ہم اللہ کو ضرور دیکھیں گے، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن سفارش جو ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں گے، جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ دامن کہاں ہوگا، وہاں پہ دامن کہاں ہوگا، کس دامن کو پکڑا جائے گا؟ وہاں تو سب ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی جو بخاری مسلم کی روایت، سب ننگے ہوں گے، سب سے پہلے جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو وہاں پہ اگر کوئی دامن پکڑنے والی بات بھی ہوگی نا تو اللہ کے
حکم سے ہوگا، پیر مریدی کا چکر وہاں پہ نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، یہ شفا بھی ہے اور یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی ان العزت للہ جمیعا، اگر کسی کو اللہ نے عزت دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی کو اللہ نے بے عزت کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ بیوی اور بیٹوں سے اولاد سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ یونس یہ خصوصاً سورہ یونس اللہ نے ذکر کیا، اور پوری یونس سورہ تلاوت بھی کی گئی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے تعلق سے باختصار جان لیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے دعوت دیا، ایمان نہیں لائے تو باقاعدہ یہ بد دعا کر کے چلے گئے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ عذاب کو نازل بھی کیا۔ بادلوں کی شکل میں ان لوگوں نے عذاب کو دیکھا بھی، اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یونس علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے۔ ادھر جو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بادل کا سایہ ہمارے اوپر ہے اور نبی ہمارے بد دعا کر کے چلے گئے ہیں، اور تو یہ لوگ اپنی شریعت میں پہلے سے پڑھ چکے تھے جو بھی نبی اگر کبھی بد دعا دے کے جاتا ہے تو وہ قوم ہلاک ہوتی ہے۔ تمام لوگ ایک جگہ پہ مل کے ان لوگوں نے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور اس بادل کو یعنی عذاب کو ہٹا لیا۔ اللہ نے قرآن میں اسی سورہ کے اندر تذکرہ کیا صراحت کے ساتھ۔ پھر ان کا معاملہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن یہ یونس علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ سمندر پار کر کے میں چلے جاؤں گا۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی۔ جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، تو وہ جو ملاح ہوتا ہے، جو بادبان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کو چھلانگ مارنا پڑے گا، تو بہرحال قرآن اندازی کرنا پڑتا ہے، وہ چٹی نکالی جاتی ہے تو ان کا نام بار بار نکلتا ہے، تو ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب ان کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے یونس علیہ السلام کو، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں، تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کو بھی وہی دعا کرنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی غلطی کریں یا نہ بھی کریں بکثرت اس کو پڑھنا چاہیے۔ خیر اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بدلے اللہ نے ان کو نجات دیا، اور پھر اپنی قوم کو یہ دعوت دینے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ توکل اگر کریں تو اللہ رب العالمین پر، اگر مومن ہے، مومن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو انسان اللہ پر توکل و بھروسہ نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ پھر انبیاء کرام بھی وہی کتابیں ہوتے ہیں، جیسے ہے نا کہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، ہم بار بار کہتے ہیں، اللہ نے بارہا تذکرہ کیا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، نبی کو کہا گیا کہ تم اس بات کی اتباع کرو جو تمہاری طرف وحی نازل کیا جا رہا ہے، یعنی ہم اور آپ تو بدرجہ اولا ہیں، نبی جب اللہ کی کتابیں تو ہم اور آپ کو بدرجہ اولا اللہ کی کتابیں ہونا چاہیے۔ پھر سب سے آخری پیج پہ سورہ ہود کا تذکرہ ہوا ہے، بالکل آدھے پیج پہ 2-3 باتیں اس میں نے نوٹ کی ہیں۔ سورہ ہود کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خود ذکر کیا ہے کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھ کو ہود جیسی صورتیں اور اس جیسی اور دیگر صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جنت، جہنم، اس کے خوف کا تذکرہ ہے، تو ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی ہے کہ قرآن کی آیات وہ محکم ہے، یعنی قرآن کے اندر جتنی بھی آیات بیان کی گئی ہے نا، اس کے خلاف کوئی اور بھی آیت موجود نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ ایسا ہو کہ تم نماز پڑھو تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز مت پڑھو، یعنی ٹکراؤ نہیں ملے گا۔ قرآن کی خاصیت ہے کہ ٹکراؤ نہیں ملے گا، یہ دین کا ہمارا خاصہ۔ اگر کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے نا تو دراصل یہ ہمارے عقل کی کج فہمی ہے اور ہمارے عقل کی کمی ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، الی اللہ مرجعکم، تو ہماری ذمہ داری ہے جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس کنڈیشن میں رہیں، یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو اس بارے کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے، ہم چھپ کر گناہ کریں اور اعلانیہ کریں، اللہ سب کو جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جو بھی ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، سب کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔